السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، حق و باطل کا معرکہ یہ ازل سے ہی جاری ہے اور ابد تک رہے گا۔ اسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب زمین پہ اتارا تو آپ کے ساتھ شیطان رجیم کو بھی زمین پہ اتارا، اور جب سے دو طاقتیں زمین پہ کار فرما ہیں، ایک حق کی طاقت، ایک باطل کی طاقت۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ باطل بڑا زور پکڑ گیا ہے، حق کمزور ہو گیا ہے۔ ایسے ہی حالات اس وقت ہم کو دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں اہل ایمان کی طمانینت کے لیے اور ان کی ایمان کو بڑھاوا دینے کے لیے اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اردو جاننے والوں پہ اللہ کا ایک اور احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال نامی ایک شاعر کو پیدا کیا، جس نے اپنی شاعری کے ذریعے سے امت میں روح پھونکنے کی کوشش کی۔ ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے شاعر مشرق کو پیدا کیا جب اسلام تقریباً زوال پذیر ہو چکا تھا۔ ایسے میں علامہ اقبال نے جو اشعار لکھے ہیں، آپ کا کلام پڑھیں تو ایمان بڑا تازہ ہو جاتا ہے، اور موجودہ حالات میں اہل ایمان کو کیا کرنا ہے ایک رہنمائی ملتی ہے۔ تو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک تو قرآن مجید ہے، دوسرے سیرت النبی ہے، اور تیسرے علامہ اقبال کا کلام ہے۔ حضرات گرامی، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں اردو ادب سے ہمارا واسطہ اور ناطہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اردو کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ ایک پرانے دور کی بات ہو گئی۔ آج کے نوجوانوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ہم نے علم کو صرف پیٹ سے جوڑ دیا ہے۔ انجینئرنگ کر لو، پیٹ پال لو، ادب کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹری کر لو، پیٹ پال لو، ادب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ انگلش جانتے ہیں، حالانکہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں بچے،
نہ انگلش جانتے ہیں نہ اردو جانتے ہیں۔ ایسے میں ہمارے نوجوان کہاں سے رہنمائی حاصل کریں گے؟ پورا سرمایہ اردو میں ہے۔ تو میری نگاہ گزشتہ چند دن میں علامہ اقبال کے کلام میں بانگ درا میں ایک نظم ہے طلوع اسلام، بڑی بہترین نظم ہے، کہ پڑھیے آپ، ایمان بڑا تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے چند اشعار میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں یہ ہمارے لیے اچھی رہنمائی کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا صفت ہونی چاہیے۔ 6 اشعار میں نے نکالے تھے، 2-3 کا تذکرہ آج کروں گا میں۔ ان اشعار میں علامہ اقبال نے کہا کہ اہل ایمان کو یقین پیدا کرنا چاہیے۔ یقین ہی بڑی اہم چیز ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو آدمی کوئی چیز دنیا میں حاصل نہیں کرتا۔ تو یقین کیا ہے انشاءاللہ بعد میں اس کی تفصیل آئے گی۔ تو پہلے وہ چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کتنی بلند خیالی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ علامہ فرماتے ہیں خدا لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کل غافل کہ مغلوب گما تو ہے۔ خدا یعنی اللہ، لم یزل مطلب اس کو زوال نہیں ہے، زوال ہی نہیں ہے، اس کو لم یزل بولتے ہیں۔ نہ سوتا ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کا مرتبہ کم ہوتا ہے نہ گھٹتا ہے، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے کہ کچھ دن بادشاہت ملی چلی گئی، ایسا نہیں ہے۔ خدا لم یزل۔ مسلمانوں کے بارے میں اور مسلم نوجوان کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں خدا لم یزل کا دست قدرت، اے مسلمان نوجوان تو لازوال خدا کی قدرت کا جوہر ہے، قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ کھا پی کے دنیا سے گزر جانے والا ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کی قدرت کا اگر کوئی جوہر ہے تو ہے دست قدرت، اللہ کی قدرت کا تو ہاتھ ہے، تو زباں تو ہے، اللہ تعالیٰ کی زباں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا وارث ہے، تو قرآن مجید کا وارث ہے۔ اپنے مقام کو پہچان۔ تو کیا معمولی کھا پی کے دنیا سے گزر جانے والا، یا کوئی جان یا کوئی اور قوم سے تعلق رکھنے والے کی طرح تیرا معاملہ ہے؟ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا زمین پہ مظہر ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کی کلام کا وارث ہے، اور خدا لم یزل لا زوال، خدا کی قدرت کا مظہر ہے زمین پر۔ تو لیکن تیرے اندر کیا ہو گیا، دنیا میں رہتے رہتے یقین پیدا کر، تیرے اندر یقین کی کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے، تو بس کنفیوژن کا شکار ہے، جیسا پوری دنیا کنفیوژن کا شکار ہے۔ امریکہ سے لے کے جاپان تک، سائنسدانوں سے لے کے ڈاکٹروں سے لے کے انجینئر سے لے کے تاجروں سے لے کے اور دنیا کے دانشوروں سے لے کے تمام لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں، اور تو بھی کنفیوژن کے شکار ہے۔ تیرے اندر یقین کی دولت پیدا ہونی چاہیے۔ تو مغلوب گمان ہے۔ تو اپنے مقام کو دیکھ، اپنے مرتبے کو دیکھ، کس بلندی پہ اللہ تعالیٰ نے تجھے رکھا ہے، اور تیرے اندر ذوق یقین پیدا نہیں ہے، یقین کی کیفیت نہیں ہے۔ ایک اور شعر میں اللہ تعالیٰ علامہ اقبال فرماتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آج ہم غلامی میں ہیں، 170 کروڑ آبادی ساری دنیا کی غلامی کا شکار ہے۔ فرما رہے ہیں کہ کوئی اسلحہ، کوئی تدبیریں اس غلامی سے مسلمانوں کو نہ نکال سکتی، نہ شمشیر نہ تلواریں غلامی سے نکال سکتی ہیں، نہ
پلاننگ پروگرام کرنے سے نکل سکتا ہے. بس ایک ہی جوہر ہے جو ہو ذوق یقین. تیرے اندر اگر یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ جو زنجیروں میں تو جکڑا ہوا ہے غلامی کی زنجیریں، اگر تیرے اندر یقین پیدا ہو جائے کٹ جاتی، ختم ہو جاتی. تو حضرات گرامی، یہ یقین بڑی اہم ترین چیز ہے. یقین کیا ہے؟ یقین ایمان کی اگلی منزل ہے. پہلی منزل ایمان، اس کے بعد کی منزل یقین. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کو ایک جگہ بتایا ہے سورۃ الحجرات میں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ڈاؤٹ نہیں کرتے ہیں، کنفیوژن کے شکار نہیں ہوتے ہیں. ثم لم یرتابوا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. بے شک مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آتے ہیں، اس کے بعد یقین کی کیفیت میں ہوتے ہیں. یقین. ثم لم یرتابوا، یعنی کنفیوژن کے شکار نہیں ہوتے ہیں، شک و ریب کے شکار نہیں ہوتے ہیں. یقین کی کیفیت ان کے اندر ہوتی ہے. اور یہ یقین کی کیفیت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ زمین میں حق کے پرچم کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے اموال اور جسموں کے ذریعے سے اللہ کے پیغام کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں. ڈاؤٹ کے شکار ہوں، کنفیوژن کے شکار ہوں تو اللہ کے راستے میں جد و جہد نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کے لیے صحابہ کا یقین چاہیے. ہمارے اندر وہ یقین نہیں ہے، اس لیے ہم آج اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی کوششوں میں بہت پیچھے ہیں. یقین نہیں ہونے سے کیا ہوتا ہے دیکھیے. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر کھینچا. مسلمان دنیا میں مل مل کے تھے، ایک ساتھ ایک محلے میں، کبھی کبھی ایک مسجد میں بھی نمازیں شاید پڑھتے تھے. لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ وہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو ہٹا دیا، دور کر دیا. سپریٹ کر دیا، تم ہٹو، نکلو یہاں سے. اور جن کو دور کیا، ان آیتوں پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر یقین کی کیفیت نہیں تھی. یقین کی کیفیت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں انہیں دور کر دیا. جب انہیں دور کر دیا گیا تو وہ روتے ہوئے پوچھتے ہیں اہل ایمان سے، الم نکم معکم، کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا فلانی دعوت میں ایک ٹیبل پہ ہم نے کھانا نہیں کھایا؟ کیا فلانی مسجد میں ہم نے آج تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کیا تمہارے گھر کے بازو ہم نہیں تھے؟ آج ہم تم سے دور کیوں ہو گئے؟ الم نکم معکم، کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اہل ایمان کہیں گے قالوا بلا، ہاں ضرور تھے، لیکن تمہارے اندر یقین کی کمی تھی، یقین نہیں تھا. اور یقین نہ ہونے کی وجہ سے 5 باتیں تمہارے اندر پیدا ہو گئیں. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. یہ 5 چیزیں یقین نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے اندر پیدا ہو گئیں. سب سے پہلے تم نے اپنی جانوں کو خود تباہ کیا. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اللہ کے دین کو سربلندی سے اپنے آپ کو دور رکھا، اس راستے سے دور کیا اپنے آپ کو، تم نے اپنے آپ ہی کو ہلاک کیا. وَتَرَبَّصْتُمْ، تم بس انتظار کرتے رہے. ویٹ اینڈ واچ. کیا ہوتا ہے؟ ویٹ اینڈ واچ، ویٹ اینڈ واچ. وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، بس ہمیشہ تم شک میں پڑے رہے، کنفیوژن میں پڑے رہے.
وغرتکم الامانی، اور پوری زندگی آرزوں میں گزرتی رہی، شادی خانوں کی آرزویں، بزنس کی آرزویں، گھر بنانے کی آرزویں، معاشرت کی آرزویں، دوستیوں کی آرزویں، مال کمانے کی آرزویں، پوری زندگی تمہاری آرزوؤں میں گھر کے رہی، بس گھر کے رہی پوری زندگی آرزوؤں میں۔ ہمارے جو بندے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن سے ہم نے تم کو الگ کر دیا، ان کے اندر ذوق یقین تھا، اللہ کے پرچم کو لے کے وہ آگے بڑھ گئے، لیکن تمہارا حال کیا تھا؟ تم نے اپنے آپ ہی کو تباہ کر دیا، ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی تم نے اپنائی، تمہارے اندر کنفیوژن تھا، کرنا نہیں کرنا، کرنا نہیں کرنا، صحیح ہے نہیں ہے، اور صرف آرزوؤں کے میں تم پڑے رہے۔ وہ مول صاحب لمبی داڑھی والے، وہ مولانا ہم کو جنت میں لے جائیں گے، وہ بزرگ ہم کو جنت میں لے جائیں گے، اس طرح کے امانی میں تم گھرے ہوئے تھے، حتیٰ جاءکم امر اللہ، یہاں تک کہ موت آ گئی، اور کیا ہوا؟ وغرکم باللہ الغرور، اور بڑا دھوکے باز شیطان تم کو ہمیشہ دھوکے میں رکھا۔ ذوق یقین نہیں ہونے سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج ہم بھی اسلام کا کام کرنا نہیں کرنا، ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی میں کنفیوژن کا شکار ہے۔ قرآن نشاندہی کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت بتا رہی کہ یہ کرو، کرنا نہیں کرنا، کرنا نہیں کرنا، صرف امانی کے شکار۔ تو حضرات گرامی، یقین اہل ایمان سے کوسوں دور ہو گیا ہے۔ اب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل ایمان کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو۔ تو یقین کیا ہے؟ یقین کے 4 زمرے ہیں، یہ 4 منزلیں ہیں۔ وہ چاروں اگر اپنے اندر موجود ہے تو ہم سمجھیں کہ ہم یقین کے ساتھ اسلام پہ قائم ہیں، نہیں تو ہمارا یقین بڑا بودا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے گا ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ، تم ہمارے بندوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے قیامت۔ نمازیں پڑھے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، شادیوں میں ساتھ رہے ٹھیک ہے، بازو چلو، یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم یقین جیسی دولت سے ناش نہ رہے زمین پر۔ اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سیرت تمہارے اندر یقین کی کیفیت پیدا نہیں کی۔ تو یقین کا پہلا درجہ، یقین کی پہلی منزل، اللہ پر یقین، حالات کیسے بھی ہوں، کتنے ہی برے حالات ہوں، اللہ پر یقین کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا۔ بظاہر طاغوتی روح ہمارے خلاف دکھائی دیتی ہو، لیکن یہ یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کرے گا۔ تین مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کتنی خطرناک سچویشن اور یقین کی کون سی منزل، اور اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ہم کہاں ہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ایک مسئلہ اٹھتے ہی ہمارے چہرے پہ ہوائیں ہو جاتے ہیں۔ حجاب کا مسئلہ آیا، چہرے پہ ہوائیں، گیان واپی کا مسئلہ آیا، چہرے پہ ہوائیں۔ کئی لوگ بولتے کہ بھئی ہندوستان میں کیسا ہے، مشکل ہے، فلاں ہے۔ یقین کی اتنی کمی ہو گئی کہ 99% سے زیادہ مسلمان پریشانی کا شکار ہیں، یقین کی کیفیت ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے۔ مکے میں جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق مکہ چھوڑ چکے ہیں، تو مکے والوں نے اعلان کر دیا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ لے کر آئے گا، زندہ یا مردہ، اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ بات پورے عرب میں پھیل گئی، عرب کے ایک ایک قبیلے میں پھیل گئی، اور ہر نوجوان کا دل لپکنے لگا کہ یہ 100 سرخ اونٹ کا مالک میں بن جاؤں گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو لے کر غار سور میں 3 دن آپ نے قیام فرمایا۔ آج بھی مکے کے کنارے پہ غار سور ہے، جو حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، ہاں، جو صحت مند ہیں وہ چڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، اور تقریباً 90% مسلمان تو صحت مند نہیں ہے، جا نہیں سکتے اتنی اونچائی پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق غار سور میں قیام کیے ہوئے ہیں، اور ادھر اعلان عام ہو چکا ہے کہ زندہ یا مردہ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو لائے گا تو 100 سرخون، اور کوئی سپورٹ نہیں ہے دنیا میں، نو سپورٹ ایٹ آل۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں ہیں، اور آپ کی مانڈی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے آرام کا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چند قدم غار کے دہانے پہ دکھائی دے رہے ہیں، جسم پہ ایک کبھی تاری ہو گئی، ایک خوف آ گیا۔ اللہ کے نبی سر آپ کی مانڈی پہ رکھ کے سو رہے، آرام فرما رہے تھے، جب جسم کی کپ کپی دیکھی تو پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول، دشمن تو دہانے پر آ چکا ہے، دشمن بالکل غار کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، میں اس کے قدموں کو دیکھ رہا ہوں اللہ کے رسول۔ اور یہ واقعہ ہماری جو تاریخ شروع ہوتی ہے مسلمانوں کی، ہجرت کی تاریخ، مسلم ایرا، کرسچن ایرا شروع ہوتا ہے آفٹر دا ڈیتھ آف دی کرائسٹ، لیکن مسلم ایرا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ اس موقع پر، اور اس موقع کا واقعہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ کہتا ہے کہ دیکھو جب تمہارا ایرا شروع ہو رہا تھا، یقین کی کس منزل سے یہ ایرا شروع ہوا ہے، دیکھو کتنے مشکل حالات تھے، اللہ کا نبی غار میں اپنے یار غار کے ساتھ چھپا ہوا تھا، اور اس موقع پہ دشمن غار کے دہانے پہ آ گئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق جیسا باکمال انسان بھی تھرا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما ظنک یا ابو بکر باثنین اللہ ثالثہما، کیوں ڈر رہے ہو ابو بکر؟ تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جس کے ساتھ تیسرا خدا ہے؟ گھبراؤ نہیں۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب اللہ کے رسول کو کافروں نے مکے سے نکالا، وہ ایک غار میں اپنے ساتھی کے ساتھ قیام پذیر تھا، اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اے میرے ساتھی لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ یقین کی کیفیت چاہیے اہل ایمان میں۔ جب تک یہ یقین کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، کتنے ہی مشکل حالات ہوں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نمازیں، یہ سجدے، یہ تسبیحیں، یہ تلاوتیں اگر یہ یقین کی کیفیت پیدا نہ کریں تو خوشخبری سن لیجئے، صدیوں تک مسلم قوم غلام رہے گی۔ یقین کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں ابو بکر، اللہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ایسے ہی ایک منزل آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب فرعون سے گفتگو ہو چکی، فرعون پہ حجت پوری ہو چکی، اب تم مسلمانوں کو لے کے نکل جاؤ مصر کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو لے کر مصر کی طرف سفر فرمایا۔ جو ہی فرعون کو پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے نکل پڑے ہیں، فرعون نے کہا، اپنی فوج سے کہا، اپنی تمام پارٹی والوں سے کہا کہ نہیں، ہم مسلمانوں کو اپنے علاقوں سے جانے نہیں دیں گے، لوگوں آؤ
ان مسلمانوں کا ہم پیچھا کریں گے، ان کو تباہ و تاراج کر دیں گے، آؤ۔ حضرت موسیٰ مسلمانوں کو لیے ہوئے چل رہے تھے، پیچھے فرعون آ رہا تھا۔ اچانک ایک منزل ایسی آئی کہ سامنے جب دیکھا کہ سمندر آ چکا ہے، مسلمانوں نے جب پیچھے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو پیچھے فرعون اپنے لشکر جرار کے ساتھ آ رہا ہے، سامنے سمندر، پیچھے فرعون، اس کی فوج اور اس کی پارٹی۔ کیا سچویشن ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ اس منزل میں، اس موقع پر صرف یقین ہی آدمی کو صحیح رکھ سکتا ہے۔ اور مسلمانوں نے اس وقت کہا، بے چین ہو کے کہا، ان کی یقین کی کیفیت تقریباً متزلزل ہو چکی۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ جو ہی اس سمندر کو اور پیچھے سے آتے ہوئے فرعون کی فوج کو مسلمانوں نے دیکھا، آئے رے، اب ہم تو پکڑے گئے، بس چند لمحوں کی دیر ہے کہ ہم ختم کر دیے جائیں گے، چند سانسوں کی مہلت ہے، لے لو، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ کے ساتھ ہم نکل پڑے، سامنے سمندر ہے جس کو ہم عبور نہیں کر سکتے، اور پیچھے سے ایک دوسرا سمندر آ رہا ہے، اور یہ سمندر فرعون کی فوج ہے، ہم تو پکڑے گئے، اب بس چند لمحوں کی دیر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس موقع پہ فرمایا، قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ میرے مسلمانوں، نہیں، یہ تم جو سوچ رہے ہو یہ بالکل غلط ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی اس وقت کرنے والا ہے۔ میں یقین کی کس منزل میں ہوں، اتنی انتہائی مشکل میں بھی میرا یقین یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے، اور وہ اللہ میری رہنمائی کرنے والا ہے۔ آپ سچویشن دیکھیے، سامنے سمندر، پیچھے سے فرعون، اور حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ نو، گھبراؤ نہیں مسلمانوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری نگرانی کرے گا یا ہماری رہنمائی کرے گا، گھبراؤ نہیں۔ آج تقریر ایک آ گئی، دل کانپ رہے ہیں ہمارے، اخبار میں کوئی خبر آ گئی، دل کانپ رہے ہیں، یقین کی کیفیت ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو کہ سمندر پہ عصا مارو، راستہ نکل گیا، مسلمان اس سے پار ہو گئے، پیچھے سے فرعون بھی آیا، اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ بس مل جاؤ، فرعون وہیں ان مسلمانوں کے آنکھوں کے سامنے ختم ہو گیا۔ کلا ان معی ربی سیہدین، اس منزل میں ایسے ہوتے ہیں حالات، تاریخ ایسے بدلتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ تو دو انبیاء تھے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں نے بتایا، اور حضرت موسیٰ کا۔ ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کا یقین دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تاتاری مسلم حکومت پہ حملہ کیے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ بغداد میں مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، بغداد میں ویرانی چھا گئی، مسلمانوں کے خون سے بغداد کی گلیاں بہنے لگیں، اور وہاں سے بادشاہ نکل کے ملک شام کی طرف چلا گیا، اور اب اطلاع ملی کہ تاتاری بغداد سے ملک شام کی طرف جا رہے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام تیمیہ سے جو کام لیا، حضرت امام تیمیہ ملک شام پہنچے، دمشق پہنچے، بادشاہ سے گفتگو کی، بولے یہ وقت ہے کہ تاتاریوں کے مقابلے میں ٹھہرنے کا۔ مسلم فوج سے انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے، یہ بھاگنے کا یا پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں، اس وقت ٹھہرنے کا وقت ہے۔ ایمان کو اس منزل میں پہنچانا ہے جہاں ہم باطل سے ٹکر لیں۔ آپ کی وہ خطبات، آپ کی وہ گفتگویں، فوج سے آپ کی تقریریں ایک نئی ایمان کی کیفیت پیدا کر دی۔
بس ایک دن میں جنگ شروع ہونے والی ہے. اور حضرت ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ بس تم ٹھہر جاؤ، کل ہماری کامیابی ہے. قسم، اللہ کی قسم، کل ہماری کامیابی ہے، بس آپ ٹھہر جاؤ. کچھ مسلمانوں نے کہا، کچھ تسبیح والے مسلمان بھی ہوتے نا، کچھ مسلمانوں نے کہا کہ شیخ انشاءاللہ تو کہہ دو، کم سے کم انشاءاللہ تو کہہ دو. تو حضرت امام تیمیہ نے کہا کہ انشاءاللہ کیوں کہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات نہیں کہی کہ جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. ثم بغی لینصرنہ اللہ، جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، لینصرنہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا. ہم پہ ظلم ہوا ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا اور کل ہماری کامیابی ہوگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس میں انشاءاللہ کی کیا بات ہے؟ کیا یقین ہے حضرت امام ابن تیمیہ کا. اللہ کی آیتوں پہ ہمارا کوئی یقین نہیں. جب اللہ کہتا ہے کہ تم پہ زیادتی ہوئی ہے، بلڈوزروں سے تمہارے گھر گرائے گئے ہیں، تمہارا خون بہایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ہم کو یقین نہیں ہے. ہم کو کہاں یقین؟ تو حضرت امام تیمیہ نے کہا کہ انشاءاللہ نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اس پہ انشاءاللہ کیا ہے. اگر میں کچھ کام کرنا چاہوں تو انشاءاللہ کہوں کہ میں کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کروں گا. جب اگر اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ تم سے وعدہ ہے، اللہ کے وعدے پہ انشاءاللہ کی کیا بات ہے؟ یہ حضرت امام ابن تیمیہ کا یقین اس منزل میں. اور مسلمان جب تک اس منزل میں نہ پہنچے غلام رہیں گے. اللہ پہ یہ یقین ہو، حالات کتنے ہی غیر ہوں، حالات کتنے ہی خلاف جا رہے ہوں، لیکن اللہ پہ اتنا یقین کہ بس ہم کامیاب ہو جائیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا. آج ہندوستان میں یہی حالات ہیں اور اسی یقین کی ضرورت ہے. یقین کی دوسری منزل ہے اسلام غالب ہو کے رہے گا. یہ یقین، کتنے ہی اسلام کو کچلنے کی کوششیں کرو، اسلام غالب ہو کے رہے گا. یہ یقین مسلمان کو ہونا چاہیے. ہندوتو آئے یا یہودیت آئے یا بائیڈن آئے یا پوٹن آئے یا کوئی بھی آئے دنیا میں، اسلام تو غالب ہوگا. یہ یقین کامل مسلمان کی دولت ہے. اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ ویأبی اللہ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. لوگ اپنی منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، چینلوں کو خرید کے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں، غلط پروپیگنڈا کر کے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سوا مانے گا نہیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل کیے بغیر مانے گا نہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، کہیں بھی زلزلہ آ جائے اس بات سے، لیکن ہم اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے. اور اس نور کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کو چیلنج دے رہے ہیں، یہ میرا چیلنج ہے کہ میں اپنے نور کو پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں ہوں. اب تم اپنی پوری طاقت جھونک دو لیکن میں پورا کر کے رہوں گا. یہ کامل یقین اہل ایمان کو اسلام کے بارے میں ہونا چاہیے. یہ تصور ہی نہیں ہے اسلام غالب آئے گا. ہمارا تصور ہے کہ تھوڑے نمازاں پڑھ لو، تھوڑے پیسے جمع ہو گئے تو حج کو چلے جاؤ، تھوڑی
موقع ملا تو قرآن پڑھ لو، جنت مل جاتی، لیفٹ ہینڈ پہ اللہ تعالیٰ تیار رکھا ہے، کم آن ہاؤ لے جاؤ۔ یہ ہمارا تصور ہے۔ اسلام غالب ہوگا، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کا نور پورا ہو کے رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سورہ صف میں ایک دوسرے انداز میں کہا کہ اگر یہ لوگ اپنی پھونکوں سے منہ کی اللہ کے نور کو بجھانا چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو بہرحال پورا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، دنیا کے تمام کافروں کے بعد کتنی ناگوار پہنچے لگے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اس پہ اہل ایمان کو یقین ہونا چاہیے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کوئی مسجدوں میں قید ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام صرف ہاتھ میں تسبیحات پہنچانے کے لیے نہیں آیا، اسلام صرف شادیوں کا معاملہ بتانے کے لیے نہیں آیا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور باطل کے مقابلے میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور یہ یقین اہل ایمان کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتے ہیں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی مثال دے رہا۔ اسلام ان لوگوں کی وجہ سے ختم ہوگا؟ ارے ہمارے اسلام کی مثال کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے؟ اس مضبوط پیڑ کی طرح ہے جس کی جڑ انتہائی مضبوط زمین میں گہرائی تک پہنچی ہوئی ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہو۔ یہ اسلام ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے، اور اس کے تم ماننے والے ہو۔ ذوق یقین پیدا کرو اپنے اندر کہ کس اسلام کو تم مانتے ہو۔ یہ پھوکوں سے ختم ہونے والا اسلام نہیں ہے کہ کچھ لوگ پروگرام بنا لے اسلام ختم ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصلھا ثابت، اس کی جڑ انتہائی گہری اور مضبوط، اور آسمان پہ پتے پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر دم ہر آن یہ اپنے پھل دے رہا ہے۔ ابھی میں نے یوٹیوب پہ کچھ ریورٹس کے بارے میں سنا، کئی ریورٹس ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، اسلام قبول کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اسلام کو ہم دہشت گردی کا مذہب سمجھتے تھے، لیکن جب ہم نے قرآن کو خود پڑھا تو پتا چلا کہ یہ سب سے بہترین مذہب اسلام قبول کر دیا۔ تو اتی اکلھا کل حین باذن ربھا، انتہائی ناگفتہ حالات میں بھی یہ پھل دے رہا ہے، جبکہ مسلمان کچھ کر نہیں رہے ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اپنے کو یقین ہی نہیں، اپنا کام خالی سجدے کر لو چلے جاؤ۔ البتہ شادیاں بہت زبردست کرنا، ہاں یہ اپنی ساکھ بٹھانا ہے، یہ ضرور کرنا، یہ ہم سوچے ہوئے ہیں۔ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گا کہ تمہارے پاس یقین نہیں ہے، چلو ہٹو، روتے بولیں گے الحمدللہ معکم، کیا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تمہارے ساتھ؟ ارے پڑھتے تھے، اسلام کے لیے کیا کرے بتاؤ؟ ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک لمحہ اسلام کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے کچھ لگائے تم؟ بتاؤ پوری لائف میں نہیں ملے گا، ایک لمحہ نہیں ملے گا ہماری زندگی میں۔ نمازیں ملیں گی، حج ملیں گے، عمرے ملیں گے، لیکن اللہ کے دین کی سربلندی نہیں ملے گی، اس لیے کہ ذوق یقین نہیں ہے۔ تیسرا یقین یہ ہے کہ باطل ختم ہونے والا ہے۔ باطل انتہائی بودا، انتہائی کمزور، یہ دندناتا ہوا، یہ اتنے پارلیمنٹیرین 300 سے زیادہ، یہ اتنے قوانین، یہ پولیس، یہ کچھ بھی رہیں گے، یہ بودا ہے، یہ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باطل بودا ہے، اور مسلمانوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ باطل بہت کمزور ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کہ آسمان سے بارش ہوئی، آسمان سے
بارش ہوئی اور ندی نالے اپنے ظرف کے حساب سے بہنے لگے. جب بارش بڑھ گئی ایک طغیانی آ گئی. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پانی کے اوپر جھاگ آ گیا. جھاگ، بارش جب ہو گئی پانی بہ رہا ہے تو اوپر سے جھاگ اپن خود دیکھتے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جھاگ آ گیا پانی کے اوپر. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءِ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. ایک اور جھاگ ہوتا ہے جب تم زیور بنانے کے لیے یا برتن بنانے کے لیے دھاتوں کو پگھلاتے ہو تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے. دو جھاگوں کی مثال دی اللہ تعالیٰ. بارش ہوئی اور طغیانی کی کیفیت پیدا ہو گئی تو جھاگ آ گیا. اور جب تم اپنے گہنے بناتے ہو سونے کے یا چاندی کے، یا تم برتن بناتے ہو جب اس کے لیے دھاتوں کو پگھلاتے ہو، زبدم مثلو، ایسی ہی جھاگ اس کے اوپر بھی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال دیتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو جھاگ ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے، باطل جو ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے. باطل کی کوئی اصل نہیں ہوتی، وہ جھاگ کی طرح ہوتا ہے. اور جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے یعنی حق اسلام، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ ٹک جاتا ہے. یہ یقین اہل ایمان کو ہونا چاہیے. ارے اتنی زبردست قوتیں، اتنے ممالک، اتنا اسلحہ، اتنے سب کچھ رکھنے کے بعد نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت بودے ہیں، یہ بہت کمزور ہیں، یہ صرف جھاگ کی طرح ہیں، جب ہوا چلے گی ختم ہو جائے گا. یہ یقین کہ باطل انتہائی کمزور ہے، یہ یقین ہونا چاہیے. اس کی ایک اور مثال، وہ جو کلمہ طیبہ کے بعد اللہ تعالیٰ باطل کی مثال دیتا ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. کلمہ خبیثہ یعنی باطل کی مثال اس خودرو پودے کی سی ہے، چھوٹا پودا جس کی جڑیں زمین کے اوپری سطح پہ ہیں. باطل کتنا ہی مضبوط آنکھوں کو دکھائی دے، لیکن اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی جڑیں بس اوپری سطح پہ ہیں زمین کی. جبکہ کلمہ طیبہ اسلام کی مثال ایسی ہے کہ وہ پیڑ جس کی جڑ انتہائی مضبوط ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. یہ خالی نیوز چینلوں کو دیکھ کے گھبرا رہے ہیں اور یہ بہت مضبوط ہے بھائی. نمبر آف پارلیمنٹیرینز کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں بہت مضبوط ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کو بتایا کہ باطل بہت کمزور ہے، یہ یقین اہل ایمان کو ہونا چاہیے اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. حضرات گرامی، جب حق و باطل کی کشمکش چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو باتیں بتاتے ہیں وہ بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس پہ بھی آدمی کو یقین ہونا چاہیے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر. یہ یقین ہی نہیں ہے اپنے کو، نہ اللہ پہ یقین ہے، نہ اسلام پہ یقین ہے، اسلام کی مضبوطی پہ یقین ہے، باطل کی کمزوری پہ بھی یقین نہیں. ہم باطل کو مضبوط، اسلام کو بہت کمزور سمجھ رہے ہیں. کیا یہ کنفیوژن ہے یارو. اس کنفیوژن کے ساتھ نہ دنیا میں آگے بڑھ سکتے نہ قیامت میں آگے بڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. باطل بھاگنے ہی کے لیے ہے، باطل بھاگنے ہی کے لیے ہے. اس کی صفت ہے کہ وہ صرف کیا اس کو بولتے ہیں نا کہ اسکیپ روٹ، انگریزی میں کہتے ہیں کہ اسکیپ روٹ. ہمیشہ باطل اسکیپ روٹ کو دیکھتے رہتا ہے، کہاں بھاگوں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں
کہہ دو کہ حق آ گیا، باطل بھاگ گیا۔ باطل بھاگنے ہی کے لیے ہے۔ It always looks for the escape route۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ اس یقین کے ساتھ اہل ایمان کو دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پہ کہتے ہیں کہ حق آ گیا، اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا ریپیٹیشن بھی نہیں ہو سکتا۔ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلَ، باطل کی ابتدا بھی نہیں ہو سکتی، وَمَا يُعِيدُ، اس کا ریپیٹیشن بھی نہیں، اس لیے کہ حق آ گیا ہے اور جو اہل ایمان کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ سوتے رہیں تو باطل دندن آتا ہے، یہ جاگ جائیں باطل اسکیپ روٹ دیکھتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرمایا، یہ پوری اس پہ یقین ہونا چاہیے، یہ میری باتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے کائنات کو پیدا کیے، جس نے اسلام کو دیا، جس نے باطل کو کمزور بنایا، جس نے کہا کہ تم کو یہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ اور فرماتے ہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، کوئی مولانا کی نہیں، کوئی مدرسے کی نہیں، کوئی مولانا کا فتویٰ نہیں۔ بل نقذف، ہم مارتے ہیں۔ نقذف یعنی کوڑا مارنا یا کسی پہ پھینک کے مارنا۔ بالحق، حق کو پھینک کے مارتے ہیں، کس پر؟ علی الباطل، باطل پہ مارتے ہیں۔ فیدمغہ، وہ سیدھا اس کے سر پہ لگ جاتا ہے، اس کا بھیجا پاش پاش ہو جاتا ہے۔ حق کو جب اللہ تعالیٰ باطل پہ مارتے ہیں تو اس کے سر پہ لگ کر اس کے بھیجے کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ وہ بلڈوزر لے کے آتا، بھیجا پاش پاش ہوتا ہی بلڈوزر لے کے آتا، حجاب اتارو بول رہا، اذانیں بند کرو بول رہا۔ یہ بھیجا پاش پاش ہونے کی علامتیں ہیں، کوئی صحیح علامت نہیں ہے۔ یہ بھیجا خراب ہونے کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ ہم نے حق کو باطل پہ مارا، اس کا بھیجا پاش پاش ہو گیا، اور نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور باطل ختم ہو جائے گا عن قریب۔ یہ وہ سٹیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق سے باطل پہ مار دیا۔ اب اس طرح کی باتیں آپ کو تھوڑے دن دکھائی دیں گی، اور الٹیمیٹ کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، باطل ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ اس یقین کے ساتھ اہل ایمان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ یقین افراد کا سرمایہ ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ افراد کا جو یقین ہوتا ہے وہی پوری ملت کا سرمایہ ہے۔ ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی پروگرام نہیں، یقین ہے وہ جو سرمایہ ہے۔ یہ وہ قوت ہے کہ جو قوموں کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ ملتوں کی تقدیر کو جو بدلنے والی قوت ہے وہ ذوق یقین ہے۔ آدمی کے اندر یقین پیدا ہونا چاہیے، اور آخری یقین آدمی کے اپنے اندر ہو کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہو، تم خیر امت سے تمہارا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری کتاب کے وارث ہو، اور قیامت تک کے لیے تم میری کتاب کے امین ہو۔ یہ مقام ہے تمہارا، اس یقین کے ساتھ تم زندگی گزارو۔ تو حضرات گرامی، یقین کی 4 باتیں ہیں۔ ایک تو اللہ پہ یقین، حالات کتنے ہی غیر ہوں، کتنی ہی مصیبت سے لبریز ہوں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا اسلام اللہ کا نور ہے، یہ غالب اور تکمیل پا کر رہے گا۔ دنیا کتنے ہی پھوکے مار لے تکمیل ہو کے رہے گا۔ یہ وہ پیڑ ہے انتہائی مضبوط جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، کوئی گرا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی جڑ انتہائی مضبوط اور آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اور باطل انتہائی کمزور پودا ہے جس کی جڑیں زمین کی اوپری سطح تک ہے۔ کوئی بھی ایک دیوانہ آ کے اکھاڑ کے ایسا پھینک دیتا، رہے اتنے ہی چیز کا کام۔
اتنا ہی جس کا کام، ارے ہم بہت بڑا سمجھ رہے تھے بھائی، ما لہا من قرار، قرار ہی نہیں. پھر یہ جھاگ کی طرح ہے باطل، اللہ تعالیٰ جھاگ کو اڑا دیتے ہیں اور زمین میں جو چیز رکنے والی ہے وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے. آخری جب حق کو باطل کی کشمکش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق آ گیا ہے، باطل ختم ہو جائے گا، ویری سون اٹس گوئنگ ٹو اینڈ. اس لیے کہ ہم حق کو دے کر باطل پہ مار چکے ہیں اور اس کے دماغ پاش ہو چکا ہے. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَأَنْ قَرِيبٌ، ختم ہو جائے گا. یہ دیکھ لیجئے، آپ نوٹ کر لیجئے، ختم ہو جائے گا. یہ کوئی مولانا نے نہیں، اللہ نے خود فرمایا ہے. لیکن اس کے لیے ہم کو خالی سن کے واہ 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 کیا بات ہے. شام میں کوئی سی دعوت ہے، ہاں کنگز گارڈن میں ہے یا کہاں ہے، سب کے پاس ایک دعوت کا پروگرام ہے آج شام میں. اسلام کا کسی کے پاس پروگرام نہیں ہے. بتا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اسلام کا غالبی کرنے کے لیے کوئی پروگرام ہے؟ ہر ایک کے پاس ایک شادی میں جانے کا پروگرام ہے، ہر ایک کے پاس کچھ دنیا حاصل کرنے کا پروگرام ہے، لیکن دین کو غالب کرنا یہ ہمارے ذہن و گمان میں نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو صورت بتائیں گے؟ یقین پیدا کریں کہ اللہ نے مسلمانوں کو حق و باطل کی کشمکش کے لیے پیدا کیا ہے، کھانے کھیلنے کودنے کے لیے نہیں، حق و باطل کی کشمکش کے لیے. جب کشمکش پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باطل ختم ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.